بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے محسن شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش بڑے زور و شور سے منا رہے ہیں. لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ خوشی کی بات ہے بلکہ فکر کا مقام بھی ہے. خوشی کی بات اس لیے کہ آپ کا جو میسج، آپ کی جو فلسفی، آپ کی روشن خیالی، آپ کی میسج اور آپ کی سوچ کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا اور ان کے سامنے ایک نئی راہ ہموار ہوتی چلی گئی. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ میں ایک آزادی کی سوچ نے پروان پائی اور ہم آج ایک پاکستان آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. فکر کی بات اس لیے ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام جو کہ ہمیں نہ صرف لمٹ کرتا ہے بلکہ بہت وسیع پیغام وہ دیتے ہیں، خودی کا وسیع پیغام دیتے ہیں ہماری معاشرت کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے. کیا ہم اس میسج کو پراپرلی سمجھ سکے ہیں؟ کیا اس پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکے ہیں؟ ہمارا آج کا نوجوان کیا اس خودی کے میسج کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکا ہے؟ اس کے اوپر عمل پیرا ہے؟ کیا ان کا پیغام ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے؟ اقبال کا نوجوان جس کو وہ شاہین کہتے ہیں، اقبال کا نوجوان وہ ہے جس سے انہیں امید ہے کہ وہ ستاروں پہ کمند ڈالے گا. اقبال کا نوجوان جس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ مسلم امہ کا مستقبل ہے. کیا آج ہم پاکستان میں ایسی نوجوان نسل کو تربیت دے رہے ہیں اس اینگل سے؟ کیا ہم ان کے نوجوان کو اس طریقے سے پروان چڑھا رہے ہیں؟ ان ساری چیزوں کا جواب لینے کے لیے آج میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے پروگرام آج کی بات انجم ضیاء کے ساتھ. آج ہم جس شخصیت کو آپ سے ملوانا چاہیں گے وہ ہمارے لیے بہت اہم بھی ہے اور محترم بھی. اہم اس لیے کہ آج ہمیں وہ چیزیں پتہ چلیں گی، وہ باتیں پتہ چلیں گی جو شاید ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور محترم اس لیے کہ آپ حضرت علامہ اقبال کے نواسے ہیں جنہوں نے تصور پاکستان دیا اور ہم ایک آزاد ملک حاصل کر سکے. جی میں بات کر رہی ہوں اقبال صلاح الدین صاحب کی. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہمیں ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے. میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے. اور جہاں تک آپ کے تعارف کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا تعارف کروانا میرے لیے شاید اتنا مشکل ہوگا کیونکہ ہر کوئی آپ سے آلریڈی جو ہے متعارف ہے اور کوئی نام ہی کافی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سر سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا تعلق کسی ہستی سے ہوتا ہے، ہمارا تعلق کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے قوموں کی زندگی بدل گئی ہو، تو پھر جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی آئی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹی بچپن سے آپ نے فیل کی کہ علامہ اقبال کے ساتھ آپ کا تعلق اور اتنا قریبی کہ آپ کو تو لگتا ہوگا کہ میں سب سے فرق ہوں، میں میرے پہ ذمہ داری زیادہ ہے، مجھے وہ نوجوان بننا ہے جو کہ اقبال کا نوجوان ہے. تو اس حوالے میں سے بتائیے کہ کیسے آپ نے اپنے ابھی تک کی زندگی کو اس حوالے سے کس طرح گزارا ہے؟ آئی تھنک ایک نیچرلی شاید یہ چیز ایوالو کی میرے اندر. بچپن میں تو ظاہر ہے مطلب کہ کھیل کود اور میرا اتنا کو پڑھائی کی طرف میرا رجحان نہیں تھا ہوتا.
اچھا. تو بس اسی طرح وہ ایک اٹ واز لائک ہیپی ٹائمز جو گزر گئے. اینڈ اس چیز کی ریئلائزیشن تھی کیونکہ صرف جو تھا علامہ کا تو اپنا ایک جو مقام ہے یا ان کی کنٹریبیوشن ہے. میرے دادا بھی جو تھے ہی واز ایفیلیٹڈ ود پاکستان مسلم لیگ. وہ پنجاب مسلم لیگ کے فائنینشیل سیکرٹری تھے اور 1940 کا جو مینار پاکستان پر جو تھا وہ جو جلسہ ہوا تھا, ہی واز ان چارج آف میکنگ آل دی ارینجمنٹس along with نواب ذوالفقار علی ممدوح. سو مطلب کہ یہ دونوں طرف سے, ایک طرف سے فکری اور ایک طرف سے جو عملی جو انہوں نے پاکستان کا جو سارا کچھ سلسلہ وہ بنتے ہوئے دیکھا. اور میرے والد بھی ہی واز لائک جب پاکستان بنا تو ان کی بھی کوئی 27-28 سال کی ان کی عمر تھی, تو انہوں نے بھی جو ایک یہ چیز اپنے سامنے جو ہے یہ اس کو بنتے اس کو دیکھا. تو وہ سارے واقعات اور وہ ایکسپیرینسز ان کے اور جو تجربات جو تھے وہ انہوں نے ان لوگوں سے مجھے وہ موقع ملا پاس آن ہونے کا. اینڈ ادر دین دیٹ ایسے نہیں لگتا تھا کہ میں جو عام بچے ہیں ان سے ذرا فرق ہوں اور مجھے ان کے جیسا نہیں بننا؟ میرے خیال میں ایک سینس آف ریئلائزیشن, اور پھر اس کے بعد ریئلائزیشن ہو تو پھر آپ میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی ایک چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پیدا ہونے کا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہر ایک میں یہ ہوتا ہے یا لیکن بہرحال جو بھی ہے. پھر میری جو ہے وہ علامہ کے افکار کے اوپر جو تربیت جو کی ہے اپنا, یا جو میرے جو استاد تھے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال تھے. سو ان کے ساتھ ایک بہت ہی طویل ایک سفر جو چلا, اور ایونچولی یہ دبستان اقبال کا قیام جو تھا ان کی وفات سے کوئی 4-5 سال پہلے اس کو بنایا گیا, اور وہ بھی اس وجہ سے مٹیریلائز ہوا بیکاز ان کو میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا جی یہ آپ نے جو سکھایا ہے مجھے اور جس طرح علامہ کی فکر ہے اور جو قائد اعظم کی جو ڈائریکشن ہے, تو ہمیں تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں نوجوان نسل کو جو ہے وہ تو بتایا ہی نہیں گیا, اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اس کی ڈائریکشن یہ ہے, اور جو ان کے جو ایک وہ آئیڈیلزم ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں ہے. سو اس وجہ سے جو تھا وہ دبستان اقبال کا قیام کیا گیا کہ نوجوانوں تک ہم ان کی جو تھاٹ ہے اقبال کی اس کو ایز اٹ از وداؤٹ ٹیمپرنگ ود اٹ جو ہے ان اٹس پیورٹی اینڈ ایسنس جو ہے وہ ان تک پہنچائی جائے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو صحیح. تو یہ آپ کو لائک کس ایج میں جا کے پتہ چلا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ ان کے فلسفے کو اتنا سمجھ گئے ہیں, اور آپ کے لیے جو ایک دبستان اقبال کی بنیاد رکھنا ایک آسان کام ہوگا اور یہ کوئی اچھا رول پلے کر سکے گا, یہ کب آپ کو احساس ہوا؟ اور اس میں آپ کی کس نے مدد بھی کی اسپیشلی اس کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کے بعد پھر اس کو رن کرنے میں, اور ابھی کس سٹیج پہ یہ ہے, یہ ضرور ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ 3 بندوں کا ہمارا یہ جو تھا یہ برین چائلڈ تھا, میرا اور میرے استاد بھی تھے احمد جاوید صاحب اور ڈاکٹر جاوید اقبال. تو انہی سے پھر ہم نے وہ مشورہ کر کے جو تھا اس کو جو تھا اس کی بنیاد رکھی. یہ دبستان اقبال کا نام جو ہے وہ احمد جاوید صاحب نے جو تھا وہ چوز کر کے دیا تھا. اینڈ کوئی تقریباً 8 سال پہلے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا سے. پہلے تو اس کو جو تھے کچھ دوسرے لوگ جو تھے میں نے ان کے اوپر چھوڑا ہوا تھا, میں اتنا زیادہ جو تھا کوئی فور فرنٹ پہ کو آنے کا مجھے نہیں تھا. کبھی مطلب بیسک چیز ہے کہ آپ نے میسج پہنچانا جی. لیکن اب اس کو میں خود میں نے ٹیک اوور کیا ہے بیکاز میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو آپ کا اپنا ویژن ہوتا ہے نا وہ آپ کو کسی اور کے ذریعے اس کو نہیں اچیو کیا جا سکتا. تو آپ دبستان اقبال میں آپ کے پاس بہت ڈیفینیٹلی اسکالرز ہیں, ان کے حوالے سے بتائیے کہ وہ اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اور موسٹلی وہ کس چیز پہ ڈبیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کریں, کیا اس پہ ان کا فوکس ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو جو ہے وہ ان کی کنسنٹریشن ہوتی ہے علامہ کی شاعری کے اوپر اور معاشرے کے اوپر, اور جو ہے وہ جو نوجوانوں میں جو ہے ایک ان کی جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ کریں.
لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ خودی کی بات کرتے ہیں یا آپ یہ جو ایک جو بچے کی آپ سیلف ڈیولپمنٹ کی یا انر پوٹینشیل آپ نکالنے کی وہ بات کرتے ہیں, اٹ از ناٹ پاسبل وہ جب تک وہ فریڈم آف جو ہے وہ اس بچے کو نہیں ہوگا, یا اس کو آپ وہ اس کی کریٹیوٹی وہ باہر نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے اوپر کنسٹرینٹس لگا کے رکھیں گے. آبویسلی دیر آر کنسٹرینٹس جو کہ اور ڈومین میں آ جاتے ہیں جس سے کہ آپ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, لیکن ادروائز جو ہے ایک فری انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو دیکھ لیں اس کا آپ مطلب سر کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی تو ہے, پوٹینشیل تو ہے, لیکن شاید ہم اس کو ٹرین اس طرح سے نہیں کر پا رہے. تو یہاں پہ اب میں آپ سے تھوڑی سی ریکمنڈیشنز چاہوں گی کہ کیا کریں کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اپنی خودی کو بھی سمجھے, اقبال کی فلسفی کو بھی سمجھے, اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کام کرے کہ ہم ان کے اوپر ناز کر سکیں. یہ بڑا ہی مشکل سوال آپ نے کیا ہے, بیکاز اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سی مشکلات ہیں جی, اور مطلب اصولی طور پر تو ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ سارا کچھ ان کے نصاب میں ہوتا, تو آپ ایک ایسی نیشن کی آپ اس کی وہ تربیت کر دیتے آپ اس کی کہ یو نو وہ جنرلی آپ کی جو تھی ایک ہائر لیول آف کیریکٹر کے اوپر, تربیت کے اوپر, کریٹیوٹی کے اوپر, اور یو نو وہ ماڈرنائزڈ جو ہے نا ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کے وہ ایک جو سارا معاشرہ آپ کا ہوتا وہ آپ کا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی زیادہ آپ کی ایجوکیشن پھیلی ہے اور ابھی بھی پھیل رہی ہے, تو آپ میں اتنی زیادہ جو ہے وہ یہ تنگ نظری اور یہ جو ریڈیکلزم جو ہے وہ بھی فروغ پا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو اور اپنی ایجوکیشنل ہم جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اس پہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے, جو میں آپ کی بات سے اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کروں گی. سوری مطلب انٹرپٹ, مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ جب آپ یہاں پر جو تعلیم جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی, دیکھیں علامہ کے نظریے کے مطابق تعلیم اور تربیت اس طرح جی دونوں جڑے ہوئے ہیں. اب آپ کی تربیت نہیں ہے جی, کسی ایک آدھ کو انسٹیٹیوشن میں ہوگی, یا آپ کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انٹرسٹ لے رہے ہیں آپ, تو آپ وہ کر لیں. اب جب آپ یہ بھی بات کرتی ہیں نا کہ ساری تو انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے آن دا انٹرنیٹ, اور جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی انٹرنیٹ سے آ کے پڑھ کے آ کے تو آپ کی یہاں پہ ڈگری تو حاصل نہیں کر سکتا نا, اس کو تو اسی پروسیس میں سے نہیں. سر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے اور ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ آپ نکالیں اپنی, مطلب یونیورسٹی لیول پہ یہ کچھ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے, شاید ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے. I would like to point out کہ جب ہم علامہ کو وہ پورٹرے کرتے ہیں ایز اے فلاسفر, ایز اے یو نو بانی پاکستان, ان کی سوچ اور جو بھی خواب دیکھا, تو اس چیز کو ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں, بیکاز جو پہلی کتاب علامہ نے اپنی زندگی میں لکھی تھی وہ علم الاقتصاد تھا, وہ اکانومی کے اوپر تھی. بیکاز اکانومی کو جو ہے یا وہ معاشی انصاف کیے بغیر آپ کے معاشرے میں نہ کو خودی ہو سکتی ہے, نہ کو کچھ اور سکتا ہے. اگر پیٹ کی ہی ہر وقت فکر رہے گی تو پھر آپ کی جو ہے وہ افکار تازہ جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا ممکن نہیں ہوگا, مشکل ہوگا. بالکل آپ نے صحیح بات کی, بہت خوبصورت بات کی. تو آخر میں آپ سے صرف یہ چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے, جو کہ اس کو ہم بہت اوپر دیکھنا چاہتے ہیں, بیکاز اب ہمارے مستقبل کے وہی ضامن ہیں, وہی ذمہ دار ہیں, انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا. ان کو ایک چھوٹا سا میسج کیا دینا چاہیں گے اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں؟ دیکھیں علامہ کے مطابق اگر آپ ان کی کچھ سمرائز کریں نا ان کے سارے فلسفی کے, تو 2 الفاظ میں وہ سمرائز ہوتی, کنٹینیول اسٹرگل. تو ان کی بلکہ ایک وہ یہ کوٹیشن بھی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ واٹ از دا لا آف تھنگس, اس کا جواب دیتے ہیں کنٹینیول اسٹرگل. اور پھر آگے پھر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ دین شوڈ بی دی اینڈ آف ایجوکیشن, اور اس کا پھر جواب دیتے ہیں ٹو پریپیئر یور ینگ جنریشن فار دیٹ اسٹرگل.
تو یہ ایک وہ اسپیکٹ ہے جو کہ ہمارے میں جنرلی اس طریقے سے نہیں ہے. تو اسٹرگل کرنے سے جب آپ یہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی کہ ہمیں بس اتنا سا بتا دیں, تو یہ تو ایک وہ اتنی آسانی والی بات ہے, تگ و دو کے بغیر جو ہے وہ تو چیز کبھی حاصل نہیں ہوتی. بلکہ علامہ تو ایک وہ تو دعا مانگتے ہیں خدا سے, وہ کہتے ہیں کہ اپنا نشود نصیب جانت کے دمی قرار گیرد تب و تاب زندگانی بتو آشکار بادا. کہتے ہیں خدا کرے کہ تم کو ایک لمحہ کی بھی جو ہے وہ سکون تم کو نصیب میں نہ ہو. یہ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں وہ, اور خدا جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ زندگی کی جو تب و تاب ہے, اس کی جو تپش ہے, اس کی جو چمک ہے, اس کی جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ آشکار ہو. تو واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ اسٹرگل کے اندر ہی جو ہے وہ اسٹرائیونگ کے اندر ہی جو ہے وہ جو زندگی کا راز جو ہے اور اچیومنٹ کا وہ اسی کے اندر مضمر ہے. زبردست, بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا ہماری نوجوان نسل کو, اور میرا خیال ہے کہ یہی ہماری نوجوان نسل میں سب سے بڑی کمی بھی ہے کہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر آج ہماری نوجوان نسل اس کو لے کے چلے, ان کو اسٹرگل کرتے جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم وہ مقام ضرور حاصل کر سکیں گے جو کہ علامہ اقبال کا ایک بہت, جس کو کہنا چاہیے کہ جذبے کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی یا مسلم امہ اس مقام پر پہنچے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے. اور میں نے خود بھی بہت لرن کیا, اور میں نے خود بھی بہت انجوائے کیا اس کو. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ڈاکٹر انجم ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.